جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ ایسا ہوتا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر در و دیوار جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ تعمیریں تو نظر آتی ہیں لیکن اس کے پیچھے کوششیں کس کی وہ چیز نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ آپ جس زمین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آنے والا سوچتا ہے کہ جمعیت علماء نے کتنا اچھا ادارہ بنایا ہے، لیکن اس ادارے کے بنانے کے پیچھے کوشش کس کی ہے ہم نہیں جانتے اسے، یا اگر جانتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد بھول جاتے ہیں۔ اگر اس زمین کے داتا جنہوں نے اس زمین کو جمعیت علماء کے پروجیکٹوں کے لیے یا کہیے کہ آپ کے لیے جنہوں نے ڈونیٹ کیا تھا، اگر یہ زمین وہ نہ پیش کیے ہوتے تو شاید اس جگہ پہ اتنا بڑا ادارہ نہ بنتا۔ آج جو چیزیں نظر آ رہی ہیں بنیاد وہ ہیں، تب یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ملک میں آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے چہروں پہ داڑھیاں اور مساجد کے مینارے، جماعتوں کی چلت پھرت، مدارس، خانقاہیں، یہ سب ان بزرگوں کی قربانیوں کے صدقے میں میسر ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ ایک دو روز نہیں، اسی ہندوستان میں جہاں ہم آپ رہتے ہیں، لوگ اپنے جنازے کو جب کسی کے ہاں انتقال ہو جاتا تو لوگ اس جنازے کو اس گاؤں سے اس گاؤں لے کر کے جاتے، کوئی ملے اور نماز جنازہ پڑھا دے، مجبور ہو کر کے لوگ اپنے اس جنازے کو بنا نماز جنازہ دفنا دیا کرتے تھے اس ملک ہندوستان میں۔ لیکن علماء نے قربانیاں دی، کوشش کی، مالٹا کی جیلوں کو آزاد کیا، سابرمتی جیل میں رہے، جیسا کہ اس بچی نے تذکرہ کیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو میرے دوستوں مجھے آپ اجازت دیجئے، معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے معناس سپوت ہیں جنہوں نے اس آزاد ہندوستان کے لیے وہ کوششیں کی ہیں اور جدوجہد کی ہے کہ صرف اس ہندوستان کی زمین پر نہیں بلکہ یہاں سے لے کر کے کابل تک اور مکہ اور مدینے اور پھر اس کے بعد مالٹا کے جزیروں میں انہوں نے زندگی گزاری اور ان کو قید و بند کی صورتیں وہاں برداشت کرنی پڑی۔ حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور 1866 کے بعد 1857 سے 1866 تک ہندوستان میں ایسے حالات تھے کہ لوگ داڑھی اور ٹوپی رکھنا جرم سمجھتے تھے۔ علماء نے جو چند بچے کھچے لوگ تھے وہ دیوبند کی سرزمین پر ایک انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس مدرسے کے پڑھنے والے پہلے طالب علم محمود اور پڑھانے والے استاد ملا محمود۔ چنانچہ محمود پڑھنے کے بعد اسی مدرسے پڑھانے لگے اور پھر انہوں نے ہندوستان میں وہ انقلابی تحریک شروع کی جس کو دنیا نے ریشمی رومال کی تحریک کے نام سے جانا ہے۔ 1333 ہجری میں وہ ریشمی رومال کی تحریک شروع کی تھی اور آج الحمدللہ ہم 1433 ہجری میں پہنچ چکے ہیں۔ جمعیت علماء کے اکابر اس معناس سپوت کے تعلق سے جس نے اس آزاد ہندوستان کے لیے صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ مالٹا اور دنیا کے مختلف جیلوں میں زندگیاں گزاری اور بے شمار افراد کو تیار کیا اور کھڑا کیا۔ آپ کی وہ ریشمی رومال تحریک جن کپڑوں پر وہ پیغام ہوتا تھا جو آزاد ہندوستان کے لیے حضرت شیخ الہند کی طرف سے پیغام جایا کرتا تھا، جمعیت علماء کے اکابر نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ریشمی رومال کی تحریک کے 100 سالہ پورے ہونے پر وہ کیا مقاصد اور کیا عزائم تھے، کن بنیادوں پر یہ تحریک شروع کی گئی تھی، اس کو پیش کیا جائے تاکہ برادران وطن بھی واقف ہوں، حکومت کے لوگ بھی واقف ہوں اور ہم سب ہمارے نوجوان، چونکہ آج کل تاریخ سے ہم ناشنا ہے، تاریخ پڑھائی نہیں جاتی ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں رات کو 12 بجے 15 اگست کو پنڈت نہرو نے لال قلعے سے اعلان کیا تھا اور آزادی کے تحفہ آسمان سے پارشل کی شکل میں ہمیں پیش کر دیا گیا۔ ایسا نہیں، اس آزاد ہندوستان کے لیے بڑی قربانیاں ہیں اور آج جو آپ سکون کے ساتھ اطمینان کی سانس لے رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں انہی بزرگوں کے قربانیوں کے صدقے میں۔ بہرحال تفصیلات کے موقع نہیں ہے، میں آپ سب حضرات سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس مختصر وقت میں کہ ہمارے اکابر نے اس آزاد ہندوستان کو آزاد بھی کرایا اور یہاں اسلام اور مسلمان باقی رہے، اس کے لیے کوششیں اور جدوجہد کی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر سیمینار 28 اپریل کو احمد آباد کی سرزمین پر پرانا راج بھون شاہی باغ میں
28 اپریل سنیچر کو صبح 8 بجے سے 4 بجے تک کے لیے ایک بڑا پروگرام، جس میں صوبے گجرات بھر کے انشاءاللہ علماء ذمہ دار، اس صوبے کی گورنر مولانا محمود مدنی صاحب اور دیگر حضرات اس میں شرکت فرما رہے ہیں، تاکہ وہ کیا عزائم اور مقاصد تھے جن کی بنیادوں پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک شروع کی تھی۔ تو میں آپ سب حضرات کو اس وقت اس اسٹیج کے ذریعے سے دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں آپ ضرور شرکت فرمائیں، اس پروگرام میں آپ ضرور شرکت فرمائیں۔ اسی طرح سے ملی مسائل کو لے کر کی جمعیت علماء ملک بھر میں تحریکیں چلاتی ہیں، آبادی کے تناسب سے مسلمانوں کو ریزرویشن سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں، فسادات پہ کنٹرول اور اس تعلق سے قانون لایا جائے اور بل بنایا جائے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو خاص طور سے بھی کشمیر کے معاملات کو لے کر کے، کشمیر کے معاملات کو، تو یہ وہ ایشوز اور مسائل ہیں جن پر جمعیت علماء نے 18 اور 19 مئی کو دہلی کے اندر ایک بڑا اجلاس، جس میں لاکھوں انسان انشاءاللہ شرکت فرمائیں گے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ ذمہ دار حضرات، علماء، پڑھے لکھے لوگ، پروفیسر، ڈاکٹر اور دوسرے حضرات احمد آباد میں 28 اپریل کو صبح 8 بجے سے 4 بجے تک کے پروگرام میں ریشمی رومال کی تحریک کے عنوان پہ جو سیمینار ہو رہا ہے اس میں شرکت فرمائیں، اور 18 اور 19 مئی کو آئندہ مہینے میں دہلی میں بھی شرکت فرمانے کی کوشش کریں۔ یہ وہ عزائم اور وہ فکر اور کوششیں ہیں جمعیت علماء کی، جس سے مسلمانوں کے اس ملک میں فلاح و بہبود کی کامیابی کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا عزیزاً نثار احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کے چادر پیش فرما کر کے مولانا کے استقبال فرمائیں۔ ہمارے آئے ہوئے معزز محترم مہمان انقلاب، روزنامہ انقلاب اردو بمبئی، جو ملک بھر سے معناز اخبار ہے اور بہت معتبر اور بہت ہی محترم اخبار قارئین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، میں اشرف صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کروں گا کہ ہمارے آئے ہوئے معزز مہمان جناب فہیم خان صاحب کا استقبال شال کے ذریعے سے فرمائیں۔ فیضان 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 صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا بچہ ہے، یہ آئے اور خوشی ہوگی کہ شروع سے لے کر کے اب تک پورے پروگرام میں ہمارے کملیش بھائی بھاٹیا جی یہاں موجود ہیں، نوین چند ولبھ داس بھاٹیا کے صاحبزادے، ان کے جانشین، ان کا استقبال چھوٹا معصوم بچہ فیضان کرے گا۔ اصغر یہ تشریف لائے اور ہمارے اس آج کے اجلاس کے صدر محترم حضرت مولانا غلام محمد صاحب جو اس اجلاس کے صدر محترم ہیں، ان کا استقبال فرمائیں گے۔ محمد اصغر، محمد اسلم سلیم، محمد اسلم، چلو چھوڑ دو، شعیب اختر آ کر کے مولانا جمال صاحب کا استقبال کریں۔ شعیب اختر حضرت مولانا جمال صاحب جمعیت علماء کے دینی تعلیم بورڈ کے آرگنائزر ہیں اور اس وقت 15 روز سے کشت ضلع کے دورے پہ ہیں۔ حضرت مولانا ابو الحسن صاحب جو گجرات میں چلنے والے مکاتب کے ناظم ہیں، ان کا استقبال محمد حنیف کریں گے۔ اب میں گزارش کروں گا حضرت مولانا محمد جمال صاحب سے کہ تشریف لائیں اور 5 منٹ میں اپنے مواعظ حسنہ کو ہمارے سامنے رکھیں۔ حضرت مولانا محمد جمال صاحب، آرگنائزر جمعیت علماء ہند دینی تعلیم بورڈ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الله العظيم. حضرات محترم، آپ حضرات نے جمعیت علماء ہند کے تحت چلنے والے جمعیت چلڈرن ولیج کے طلباء کے بیانات، ان کی نعت اور ان کے پروگرام کو سنا۔ جمعیت علماء ہند اور اس کے کابرین نے شروع سے تعلیم سے متعلق خدمات انجام دی ہیں۔ اس کا اصل ابھی آپ کے سامنے جو اصل مہمان محترم مولانا محمد یحییٰ صاحب تشریف لائے ہیں، ان کا خطاب آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعلیم سے متعلق جو ہدایتیں دی ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں۔ انسان کی ترقی کا جو زینہ ہے وہ تعلیم ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد امجد